اہل بیت کا کرم ہے جو پھیل رہا ہے. حسین کی محبت جیسے پھیلی ہوئی ہے نا, نسلوں میں آ رہی ہے. آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ آپ نے کوئی کھیتی باڑی کی ہے؟ نہیں, حلالیت میں رکھی ہے, پھیلتی چلی جا رہی ہے, آتی پہ چلی جا رہی ہے, برابر 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 آ رہی ہے. اب میں آپ کو اس کا ایک نقشہ سناتا ہوں کہ اللہ نے حسین کو کیا رکھا ہے. حسین سے کبھی خطا نہیں ہو سکتی. جو ہمارے امام ہیں نا, ان سے اب میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو. دیکھو یہ سورہ جو میں نے پڑھا, آپ اس کو یاد رکھنا. تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا. یہ ذاکر آگے بیٹھ گئے, اب ان کے حق میں نہیں کر سکتا. یہ آ رہے تھے, میں پڑھ رہا تھا, خطبہ ہی شروع کیا تھا. تو یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سورہ ہے نا قرآن کا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. او میرے حبیب, تو نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی کے لیے ابابیل کا انتخاب کیا تھا؟ آپ سے میں کہوں میں چوٹی سے گدھے کو لڑا رہا ہوں تو آپ کہو گے ہو ہی نہیں سکتا. ابابیل اتنی سی, ہاتھی اتنا بڑا ہاتھی, اور ایک نہیں 1000 ہاتھی, اور ابابیل اوپر اور ہاتھی نیچے. تو نہ ابابیل نیچے آ سکتی نہ ہاتھی اوپر جا سکتا. قرآن نے کہا اس کو سورہ بنایا, اس کو آیت بنایا, اور اس کو بنا کے قرآن میں لکھا, اور کہا ہر مولوی سے پڑھے, ہر مولوی سے پڑھے. اللہ بتانا چاہتا ہے چھوٹی سی ابابیل سے جب ہاتھی کو مروا سکتا ہے تو ذوالفقار سے امام زمان کو بھیج کے کافروں کو مروا سکتا ہے. چھوٹی سی ابابیل سے. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کسی بھی بڑے فوجی افسر سے پوچھئے, مثال دے رہا ہوں میں, آیت پہ نہیں بول رہا, مثال دے رہا ہوں. ایک بڑے افسر سے پوچھئے فوجی سے کہ اگر آپ کو میدان جنگ میں کلاشنکوف دے دی جائے تو آپ کیا صرف دشمن کو مارو گے یا کوئی جو سامنے آئے گا اس کے لگے گی؟ لگے گی نا. جو فائر کر رہا ہے اس میں جو بھی آئے گا تو لگے گا. آپ بتاؤ, ابابیل اوپر سے کنکری پھینک رہی ہے, نیچے ہاتھی بھی کھڑا ہے, اونٹ بھی کھڑا ہے. عبد المطلب کا تو اونٹ کھڑا ہے اور ابرہہ کے ہاتھی کھڑے ہیں. بتائیے ہے نہیں, دونوں کھڑے نہیں کھڑے. اب دیکھیے, اب اوپر سے وہ ایک کنکری پھینک رہی ہے. کوئی ایک چھوٹی سی روایت بھی ہے دشمن نے لکھی ہو کہ ابابیل نے اوپر سے پتھر پھینکا, مارنا چاہتی تھی ہاتھی کو, مر گیا اونٹ, خانے کعبہ پہ مار دیتی. بمباری تو ایسی ہوتی ہے, جب بمباری ہو جب دیکھو تو آپ چھپ جاؤ, بمباری ہو رہی ہے, بمباری ہو رہی ہے. تو ہوائی جہاز جب بمباری کرتا ہے تو وہ دوست کے بھی لگتا ہے, دشمن کے بھی لگتا ہے. یہ ابابیل سے غلطی کیوں نہیں ہوئی؟ غلطی کیوں نہیں ہوئی؟ ابابیل سے غلطی کیوں نہیں ہوئی؟ وہ اوپر یہ نیچے کیوں نہیں غلطی ہوئی؟ 2-3 اونٹوں کو بھی مار دیتی تو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا. کہتے بھائی ابابیل آئی تھی, پرندہ تھا, اس نے اونٹوں کو بھی مارا اور ہاتھیوں کو بھی مارا, اور اونٹ زیادہ کم مارے, ہاتھی زیادہ مارے. اللہ نے کہا نہیں نہیں, جسے میں اپنا بنا کے بھیجتا ہوں. اللہ نے کہا الم تر کیف فعل ربک, دیکھا تیرے رب نے کیسا فعل کیا. آپ پوچھو اللہ نے کیا یا ابابیل نے کیا؟ ابابیل کے فعل کو اللہ نے اپنا کہہ دیا, اس سے غلطی نہیں ہوتی. جس کے ہاتھ ید اللہ ہو, آنکھ عین اللہ ہو, زبان لسان اللہ ہو. اس کے ہاتھ ید اللہ ہو. اچھا, ابابیل کعبے کی طرف آئی تھی تو غلطی نہیں کرتی, اور علی کعبے کے اندر آیا. کر کیا آپ نے, کتنی عجیب بات ہے. اور اللہ نے کہا الم تر کیف فعل ربک, تیرے رب کا فعل دیکھا. کوئی ملا منحوس نہیں کہہ رہا کہ فعل تو پرندے کا ہے, اللہ کا کیسے ہو گیا؟ ابابیل کا فعل اللہ کا ہو سکتا ہے مارنے کے معاملے میں, اور میں کہتا ہوں علی نے مارا, اللہ کا فعل ہے, کہتا ہے شرک کر رہا ہے. تو پرندہ مار کے اللہ کا فعل بن سکتا ہے, علی مار کے اللہ کا فعل کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ اچھا آپ دیکھو, میں آپ کے پاس قرآن کا نقشہ پیش کر رہا ہوں. ابابیل نے مارا تو جسے مارا وہ لعنت اللہ ہے نا, مارا جو لعنت اللہ, اور جو بچ گیا وہ رضی اللہ. کیونکہ اب پرندہ ہے, اللہ نے کہا وہ میرا فعل تھا. ابابیل نے مارا تو ابابیل مارتی جا رہی ہے,
لعنت اللہ بولتے جا رہے ہیں، ابابیل چھوڑتی جا رہی ہے، رضی اللہ بنتے جا رہے ہیں. تو اب لعنت اللہ اور رضی اللہ اپنے آپ نہیں بنتے، پرندے کے چھوڑنے پہ پڑھنا ہے. ابابیل نے چھوڑا، رضی اللہ بن گئے. اس لیے مولا نے بتایا میری تلوار چلتی لعنت اللہ پہ ہے. مارا. اب جس سے اب آپ پوچھ رہے ہیں فلاں رضی اللہ، نہیں دیکھو جو علی کی تلوار سے بچ گیا وہ رضی اللہ ہے، جو علی کی تلوار سے کٹ گیا وہ لعنت اللہ ہے. کیوں؟ پرندے کا فعل کیسے اللہ کا فعل ہے؟ ابابیل کا فعل اللہ کا فعل. وہ اوپر سے کنکریاں پھینک رہی ہے اور کوئی غلط نہیں لگتی. ابابیل کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ لو میں ایک بتاتا ہوں، ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. اس کا تو فعل ہی نہیں ہے، میرا فعل ہے. آپ کسی مولوی سے پوچھو، میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ ابابیل پہ ہذیان ہو رہا ہے کیا؟ ابابیل پہ ہذیان ہو رہا ہے کیا؟ کہ نہیں، اللہ نے بھیجا ہے، اس پہ ہذیان نہیں ہو سکتا. جس کی عقل بھی نہیں ہے اگر خدا بھیج دے تو اسے ہذیان نہیں ہوتا. جس کی کائنات ہو، جو کائنات صدقے میں بنی ہو. کائنات اس کے صدقے میں بنی ہے. ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. یہ تو بولتا ہی نہیں ہے، یہ تو بولتا ہے تو وہی بولتی ہے. ابابیل کے لیے کہا کہ وہی بولتی ہے؟ نہیں نا. جسے اللہ نے بھیجا، ان کا صرف اللہ نے ابابیل کو بھیجا تھا، نوٹس دیا، بھیجا تھا تو اس نے غلطی نہیں کی. ارسال کیا. جب پرندے کو ارسال کرے تو اس سے غلطی نہیں ہوتی. وہ گدھا بتائے جو کہے کہ نبی کو ہذیان ہو گیا تھا. پرندے سے غلطی نہیں ہو سکتی. پیغمبر کے بارے میں روز قرآن میں پڑھ رہے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ہم نے رسول کو بھیجا ہے کہ جو دین کو غالب لا کے کرے گا، کائنات میں غالب ہو جائے گا. تو پرندہ آئے تو خطا کار نہ ہو، اور محمد آئے تو خطا کار ہو جائے. الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل. کسی ایک مولوی نے نہیں کہا اللہ ابابیل کے مارے کو اپنا مارا بتا رہا ہے. اللہ عجیب ہے سرکار. میں آپ کو ایک مثال بتاؤں اس سے پہلے. دیکھو ابابیل ایک تو نہیں تھی نا، ایک تو نہیں تھی نا، کم سے کم 14 تو ہوں گی. یہ تو ہے نا، 14 تو کم سے کم ہوگی ابابیل. ایک جگہ مل کے پتھریں مار رہی ہیں ہاتھیوں پر. تو کسی سے تو قطع ہو؟ کہ نہیں، تعداد زیادہ بھی ہو اور ہمارے ہوں تو ان سے قطع نہیں ہوتی. اس لیے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. جیسے تم پرندے کے بارے میں قائل ہو کہ اللہ بھیجے تو قطع نہیں ہوتی، ایسے ہم بتا رہے محمد آئے تو اس سے قطع نہیں ہے، مہدی آئے تو اس سے قطع نہیں ہے. اور کیا قطع نہیں ہے، قطع نہیں ہے. پرندے کے پاس دماغ ہی نہیں. آپ دیکھو ان کا چھوڑا ہوا رضی اللہ، ان کا مارا ہوا لعنت اللہ. کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے، ان کے اللہ ہی اللہ ہے. ادھر اللہ اگر دیکھنا ہے رضی اللہ کون ہے تو دیکھو علی نے کسے چھوڑا. مالک اشتر جو تھا وہ مسکرا رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے زیادہ مارے. مولا نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے سرکار، میں تیرے دماغ کی بات پڑھ چکا ہوں. کہ کیسے؟ کہ تو نے جسے مارا، جو سامنے آ گیا اسے مارا ہے، اور میرے سامنے جو آیا تو میں نے دیکھ لیا اس کی نسل میں مومن ہے تو اسے چھوڑ دیا، اور کافر ہے تو اسے مار دیا. آپ کہیں گے لوگوں نے کہا حضرت علی کو یہ کیسے علم کہ اس کی نسل میں مومن ہے یا نہیں ہے؟ تو نے نوح کو جانتا ہے؟ نوح کو جانتا ہے؟ 900 سال عمر کیے اور بنا کیسے؟ سارے مسلمانوں نے لکھا نوح محمد کے پسینے سے بنا. اب آپ کو پسینے کی بات سنا رہا ہوں، شہر مدینہ کی نہیں سنا رہا. نوح محمد کے پسینے سے بنا ہے. قرآن نے کہا اس نے اپنی امت کو دیکھا، غور سے سامنے کھڑی تھی امت،
کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا کافرا فجارا. اللہ میری امت میں سے تو ایک کو بھی زندہ نہیں رکھا. کہ کیوں نہیں رکھوں؟ کہ اس لیے کہ ان سے جو بھی کوئی یولد ہوگا نا بچہ بنے گا وہ سب کافر ہوگا. نوح اپنی امت کو قیامت تک دیکھ لے, علی اپنے شیعہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے. وَلَا يَلِدُ إِلَّا كَافِرًا فَجَّارًا. نوح نے قیامت تک دیکھ کے بتا دیا. سارے مفتیوں نے اس میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو یہ علم دیا تھا کہ قیامت تک نسلوں کو دیکھ لیں. تو ہمارے بھی حسین کو دیا قیامت تک دیکھ لیں کون زہرا کی مجلس میں آئے گا اور کون نہیں آئے گا. آپ یاد رکھنا میری آج کی بات, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ اذن سے ہوتے ہیں, اللہ کے اذن سے. اس نے اذن دیا نماز پڑھو, نماز پڑھ رہے ہیں. اس نے اذن دیا روزہ رکھو, روزہ رکھ رہے ہیں. اس نے اذن دیا حج کرو, حج کر رہے ہیں. جو کرنے والا ہوتا ہے معزون کہلاتا ہے, اللہ کے اذن سے کر رہا ہے. لیکن مجلس حسین اذن سے نہیں, مشیت سے. اذن سے نہیں ہے, مشیت سے. آپ کی خدمت میں آیت پڑھتا ہوں قرآن کی, سورہ قصص کی آیت ہے, انک لا تہدی من احببت. ہم اس کی ہدایت نہیں کرتے, جو تم کہو گے اس کی کر دے اس کی کر دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. جو حسین کی مجلس کرتا ہے وہ من یشاء میں ہے. جو علی علی کر رہا ہے وہ من یشاء میں ہے, ورنہ ہر ایک کرنا شروع کر دیتا. وہ من یشاء میں ہے ہی نہیں. مجلس کرنے والا من یشاء میں ہے, یعنی وہاں سے چلا آ رہا ہے, آ رہا ہے. اگر کوئی فرق بچھا رہا ہے وہ من یشاء میں ہے. اگر کوئی ماتم کر رہا ہے وہ من یشاء میں ہے. اگر کوئی دوڑا پڑھ رہا ہے وہ من یشاء میں ہے. کسی کے کہنے سے نہیں بنتا. حسین اپنا رزق وہاں سے لے کے آتا ہے. یہ وہ رزق ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتا. یہ وہ رزق ہے جو ہر ایک کو نہیں دیتے. 4 بیٹے, ایک ذاکر بنا, نگاہ اس کے لیے من یشاء میں ہے. باپ ذاکر بھی ہے پھر بھی نہیں بنا سکا, پڑھنا بھی جانتا ہے پھر بھی نہیں سکھا سکا, بڑا مرجع ہو گیا پھر بھی نہیں لا سکا, کیونکہ وہ تو من یشاء میں چلا آ رہا ہے نا. وہاں سے دیکھا یہ ہمارا ہوگا, یہ ہمارا نہیں ہوگا, یہ ہمارا ہوگا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ تو ہماری مشیت میں شروع سے چلے آ رہے ہیں کہ کون حسین کا ذاکر ہوگا, کون مصائب پڑھے گا, کس کا دوڑا لگے گا, کس کی قضا میں بکا میں گریہ زیادہ ہوگی. یہ تو ہم نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے, ہم تمہیں تھوڑی دے رہے ہیں. اس لیے روایت معتبر ہے کہ جب کوئی مومن مجلس کرتا ہے تو لسٹ پہلے فاطمہ کے پاس جاتی ہے. بی بی جس کا امضا کر دے وہ مجلس میں آتا ہے. اس لیے آپ کا اوپر دستخط ہوئے میں آپ یہاں آ نہیں سکتے تھے. پتہ نہیں کتنے لوگ رک گئے. دل بہت چاہتا ہے, ہر ایک کا دل چاہتا ہے. آپ کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ سین نے آپ کو بلایا, میرے حسین کی مجلس ہے, تیرا نام من یشاء میں ہے. یہ مسئلہ میرا نہیں ہے, یہ مسئلہ صحابی کا ہے. زہیر قین جو تھا وہ برا ہو گیا تھا, بدماش ہو گیا تھا, چھوڑ گیا تھا, صحابی تھا, حسین کو بھی چھوڑ گیا تھا. اللہ نے بلا کے اس سے کہا, اس کی بیوی نے جب مختار کو انٹرویو دیا نا, وہیں بیٹھی تھی بیوی کے ٹیلے پر, تو مختار نے کہا آخر کیا بات تھی کہ زہیر قین اتنا حسین کی طرف مڑ گیا. تو اس کی بیوی نے کہا بات دراصل یہ تھی کہ امام حسین نے بلا کے زہیر سے کہا تھا کہ من یشاء میں تیرا نام ہے, اب تیری مرضی ہے, اب تیری مرضی ہے. تو زہیر کو وہ منظر دکھایا کہ اس میں تیرا نام لکھا ہے, تو نے کٹوا دیا گناہ سے. اس نے کہا میں آنا چاہتا ہوں. حسین نے کہا میری رحمت اتنی بڑی ہے میں تجھے چھپا لوں گا, میں تمہیں چھپا لوں گا, میں تجھے چھپا لوں گا. اب میں آپ کو مولا کائنات آپ کے امام کی ایک بات بتاؤں, وقت ہی نہیں میرے پاس, میں اسی کو موڑ کے مصائب پڑھ دیتا ہوں. میں امام کی بات آپ کو بتاؤں کہ امام نے دعائے کمیل ہے ایک دعا, وہ لوگ ڈر کے نہیں پڑھتے کہ اس میں دعا ہے, وہ سارا علی کا فضائل ہے. اگر خدا مجھے کبھی توفیق دے, میں اس دعا میں اتنا علی علی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اس کا پہلا جملہ یہ ہے, مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انی اسألک برحمتک اللتی وسعت کل شے. خدا میں تجھے اس رحمت کی قسم دیتا ہوں جو ہر شے سے بڑی ہے. اللہ اور ہے, رحمت اور ہے, اللہ اور ہے, رحمت اور ہے. وسعت کل شے, ہر شے سے بڑی ہے.
شے کیا چیز ہے؟ جبرائیل شے ہے، میکائیل شے ہے، اسرائیل شے ہے، اسرافیل شے ہے، لوح شے ہے، قلم شے ہے، زمین شے ہے، آسمان شے ہے، اموات شے ہے، آدم شے ہے، نوح شے ہے، ابراہیم شے ہے۔ بتا دیا ایسی ایک رحمت ہے جو ابراہیم سے بڑی ہے، جو نوح سے بڑی ہے، جو اسماعیل سے بڑی ہے، جو لوح سے بڑی ہے، جو قلم سے بڑی ہے، جو آسمان سے بڑی ہے، جو زمین سے بڑی۔ وہ کون سی رحمت ہے؟ اللہ بھی نہیں ہے۔ یہ مت کہنا کہ اللہ ہے، پاگل ہو جاؤ گے۔ اللہ نہیں ہے، وہ کیا چیز ہے جو ہر شے سے بڑی ہے؟ بتاؤ کس کا نام لے رہے ہو؟ جس کا چاہو لے لو، تم اپنے یہاں سے لے آؤ، میں اپنے نام لے آتا ہوں۔ جس کا نام اگر میں کہوں محمد عربی اس میں ہے تو مانو گے نا؟ محمد نے کہا حسین اس میں، مانو گے نا؟ اس لیے گھر میں گھر بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گھر میں کوئی گھر بناتا ہے؟ باولا آدمی ہے کیا کمرے کے اندر کمرہ بنائے گا؟ پیغمبر نے گھر میں گھر بنایا، کیونکہ پیغمبر کے گھر میں لعنت اللہ بھی تھے اور رضی اللہ بھی تھے۔ آ رہے جا رہے تھے کہ چادر اوڑھ کے کہا اس گھر میں سوائے سلام کے کوئی آ نہیں سکتا، سوائے سلام کی کوئی آ نہیں سکتا۔ چادر لے کے بیٹھ گئے۔ اب جو لوگوں کا ہجوم ہوا کہ ہم بھی اس گھر میں آئیں گے، بیوی نے کہا میں آؤں گی، میرا سلام ہے ام سلمہ پر الی یوم القیامہ۔ اس نے ارادے کا اظہار کیا کہ میں آنا چاہتی ہوں۔ پیغمبر نے منع کیا کہ تو نہیں آ سکتی، تو نہیں آ سکتی۔ پیغمبر نے بتا دیا جب خیر والی نہیں آ سکتی تو شر والی کہاں سے آ سکتی؟ سرکار ذاکر و بذاکر آ رہے ہیں، اب تو ہمیں ختم کرنا ہی پڑ گیا۔ موسم خراب ہو یا خراب ہے تو پڑھو۔ نہیں سرکار، میں موسم کے خلاف نہیں ہوں، میں تو مولا کے ساتھ ہوں۔ آپ ذاکر ہو، مولا آباد رکھے۔ میں ذاکر تو نہیں ہوں لیکن ذاکروں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں اتنی محبت کرتا ہوں، ورنہ یہ ٹکٹ لگا دیں اپنا۔ بس یہ مولا آپ بس یہ ختم کیا شاگردیز میں ہمارے ان کے بہت دوستی رہی ہے، برابر پڑھتے رہتے ہیں مولا۔ میں تو صرف اتنا تو جملہ کہہ رہا ہوں کہ حسین کی رحمت بہت بڑی ہے، کبھی مت تولنا، کبھی اپنے پر مت تولنا۔ یہ مولا نے بتایا وسعت کل شے، میں تجھے اس رحمت کی قسم دے رہا ہوں جو ہر چیز سے بڑی ہے۔ کوئی بڑی چیز لے آؤ، کوئی بڑی چیز لے آؤ، حسین کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ کوئی چیز لے آؤ، حسین کی رحمت سب سے بڑی ہے۔ آپ کہیں اس میں حسین کا نام کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس اسم کا واسطہ، معصوم نے فرمایا نحن اسماء اللہ، ہم اللہ کے اسم ہیں، یعنی میں بڑا ہوں، محمد بڑے ہیں، علی بڑے ہیں، حسن بڑے ہیں، زہرا بڑی ہے، وہ سب۔ اب آپ بڑی کیا چیز ہے؟ آپ یہ کہیں میرا تو گناہ بہت بڑا ہے، شرم کر، حسین سے بڑا تھوڑی ہے کوئی۔ میرا تو جھوٹ بہت بڑا ہے، شرم کر، حسین سے تھوڑی زیادہ ہے۔ اس لیے حسین نے اپنا دامن پھیلا دیا، آؤ میں تمہیں لے کے دکھاتا ہوں، آؤ میں دامن میں تمہیں لے کے دکھاتا ہوں۔ اللہ کرے ہمیں لے لے، اللہ کرے لے لے۔ بڑی راز کی بات ہے، رات میں چراغ بند کر کے کہنے لگے جی مجھے کل قتل کریں گے لوگ، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ چراغ بجھا دیا، 800-900 آدمی بھاگ گئے، لشکر خالی ہو گیا۔ کوئی بھگاتا ہے کمانڈر اپنے یہاں سے؟ حسین بتا رہا ہے میری رحمت اتنی بڑی ہے، آئے وہ آ جائے گا۔ اچھا صبح جب یہ سب چلے گئے تو گھر خالی ہو گیا، خیمے ختم ہو گئے، تھوڑے سے رہ گئے۔ صبح اٹھ کے کہہ رہے حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ تو کسی نے بھی نہیں لکھا۔ رات تو آپ بھگا رہے تھے، اب مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ اگر دن میں حسین نہیں کہتے اور حر نہیں آتا تو یہ لکھتے کہ حسین کیا کوٹا پورا ہو گیا، اب کوئی آ ہی نہیں سکتا، بریک لگ گیا یہاں پر۔ حسین نے در کو کھول کے بتایا تم حر بنو تو صحیح، میں بلانے کے لیے تیار ہوں، تم حر بنو تو صحیح۔ انصار کی فہرست بھی رسولوں کی طرح، ہائے ہائے ہائے، انصار کی فہرست بھی رسولوں، انصار کی فہرست بھی رسولوں کی طرح، اور آ گیا اب کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ہائے ہائے ہائے، حر آ گیا اب کوئی۔ یہی بات ہے میرے بھائی، میں شاہ یوسف گردیز میں مجلس پڑھ رہا تھا تو مجھ سے وہاں پہ کسی نے کہا کہ سرکار شاہ یوسف گردیز ہاتھ ملاتے تھے، سینے پہ ایک سوراخ ہے اس کے، تو کہنے لگے اب نہیں ملاتے۔ میں نے کہا سرکار جس ہاتھ سے ملاتے تھے وہ لے آؤ پھر ملا لیں گے، پھر بلا لیں گے۔ میں تو حسین کی بات کر رہا ہوں، حسین آ جائے پھر بلا لے گا۔ تم سے کہا تھوڑی کہ میں نہیں بلاؤں گا۔ اس طرح مولا نے کہا حسین وہ جس کی رحمت پوری کائنات سے بڑی ہے، تو آ جا۔ اور دیکھو یاد رکھنا میری آج کی بات، یہ ایسا سونا خاندان ہے کہ جس کو بلاتا ہے اس کو اپنے سر پہ بٹھاتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں بلا لے،
اللہ کرے بلا لے. آپ جب کربلا جاؤ تو مجھے یاد رکھنا, کبھی مت کہنا میں گیا, کبھی مت کہنا میں گیا. جانے والے کی کوئی ویلیو نہیں. موسیٰ گیا تھا کوہ طور پر, واپس آ گیا. سلیمان ہوا میں گیا تھا, واپس آ گیا. عیسیٰ چڑھ کے چاروں پہ جا کر رک گیا. گیا تو کون تھا؟ دنا فتح اللہ فقانا قاب قوسین او ادنیٰ. وہ کیوں گیا تھا؟ اس گیا نہیں تھا, اس کو بلایا تھا. بلانے والے اور ہوتے ہیں, جانے والے اور ہوتے ہیں. آپ یہ مت کہنا مجلس میں گیا تھا, کون مجلس میں مجھے بلایا تھا. بلایا تھا, کیوں بلایا تھا؟ اس لیے کہ رحمت وسیع ہے. حسین نے پوری تاریخ میں حر کو نہیں بلایا تھا, حر آیا تھا لیکن حبیب کو بلایا تھا. خط لکھا, بہن نے کہا بھائی تو تیرے بھی ساتھی ہیں, تو امام کے تو بہت سارے تھے. ایک خط لکھا, زینب نے کہا میں دیکھ سکتی ہوں. یہ بتا رہے تھے کہ زینب میری شریک ہے. دیکھا کہ حبیب کا نام لکھا بوڑھے آدمی کا, 62 سال کے آدمی کا. تو زینب کو کہنا چاہیے تھا جوانوں کو بولا, یہ رات میں خالی کر دیا تو نے. امام نے دیکھا, کہا بھائی یہی میں چاہ رہی تھی. پھر اسے یہ لکھ دے کہ زینب بھی میرے ساتھ ہے. اور کا خط, حسین کا خط جب حر کے پاس پہنچا نا, حبیب کے پاس پہنچا تو سر سے لگا کے آیا, اور آنے کے بعد اب حسین نے اس کو قبول کر لیا, حبیب کو مہمان. اب کیا کیا پتہ ہے امام حسین نے؟ مہمان بلایا نا, کیا عزت کی. کہا جب میرے بیٹے کو دفن کرو تو میرے پیروں میں دفن کرو, اور جب میرے مہمان کو دفن کرو تو میرے سر پہ کرنا. آپ جب جاؤ تو آپ کو حکم یہ کہ جب امام حسین سے ملنے جاؤ, زیارت پہ کرنے جاؤ, بلایا تو حبیب والے دروازے سے جاؤ اور اس سے اجازت لو, پھر حسین کے پاس جاؤ. آپ نہیں, جبرائیل کو بھی یہی حکم ہے, میکائیل کو بھی یہی حکم ہے, اسرائیل کو بھی یہی حکم ہے, اسرافیل کو بھی یہی حکم ہے, آدم کو بھی یہی حکم ہے, نوح کو بھی یہی حکم ہے. تم جاؤ تو حسین سے ملنے کے لیے. پہلے دیکھا آپ نے کتنا اچھا خاندان ہے, کسی کو بلا لے, مہمان کر لے تو اس کو اپنے سر پہ بٹھاتا ہے. آپ کو سر پہ بٹھا رکھا ہے, لنگر کا انتظام آپ کے ہے, گھر کا ہے, آپ کی محبت دل میں ہے بانی مجلس کے. جب بانی مجلس نے دیکھ لیا, پہچان گیا فلاں ذاکر آیا, بھاگ کے آیا, پیدل چل کے آ رہا ہے, آ کے تعظیم کر رہا ہے, یہ اس کے مہمان تھوڑی ہیں, یہ تو حسین کے مہمان ہیں. بس سرکار میں نے پڑھ چکا, 2 جملے ہو کے نہیں, زہیر کے سن لو. زہیر آ کے رک گیا اور نہیں جا رہا تھا حسین کے پاس. ایک قاصد آیا, اس نے کہا تجھے حسین نے بلایا, تجھے حسین نے بلایا. جیسے کہا نا بلایا ہے, تو اس نے کہا میرا کیا کام ہے امام حسین سے, میرا کیا کام ہے امام حسین سے, میں نہیں آ رہا. وہ بیوی سن رہی تھی اندر, اپنی بیوی کو شریک رکھا کرو, تمہارے شریک ہے, اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ. بچوں کی ماں ہے, خیال کرنا ذرا. اتنے ناراض ہوئے ہو, اتنا کھانا پکایا ہے, جو کام نہیں کرنے کا وہ بھی کیا ہے, تم اس کو محبت سے اپنے ساتھ حسین کے پاس لے کے جانا. اس لیے حکم ہے کہ جب مجلس میں جاؤ تو اپنی بیوی سے کہو میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں, اجازت ہے؟ معلوم ہے کہ وہ اجازت دے دے گی, لیکن اس کو ثواب میں شریک کر لو. اب ایک دلیل دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. زہیر نے جیسے ہی کہا کہ میں تو نہیں جا رہا, تو اس کی بیوی نے کہا بلایا کس نے؟ کہا بولا حسین نے. کہ شرم کر, شرم کر, 2 چار شرم کر, مولا سلام کر. تو اپنے مولا کو انکار کر رہا ہے کہ میں شریک نہیں ہونا چاہتا جنگ. کہا ہو تو آ, مت لڑنا, ہو تو آ. کہا اچھا یہ سنا, کہا ہو تو آ. کہا غلام سے کہا کہہ دو میں آ رہا ہوں. پہلے تو منع کر دیا تھا, یہ کہا میں آ رہا ہوں ابھی آؤں. جیسے ہی اس نے کہا نا, غلام نے, مولا حسین ایک خیمے میں اوپر تلوار لگی ہوئی تھی, نیچے سر جھکائے بیٹھے تھے. یہ اتنا بے ادب تھا, میں کہہ رہا ہوں گناہگار ہونے کے باوجود بھی حسین کی بخشش دیکھو, اتنا بے ادب تھا. یہ آیا تو خیمے کا پردہ اٹھا کھڑا ہو گیا, دیکھا امام سر جھکائے بیٹھے, سر نیچے, اور کوئی نہیں ہے, اکیلے ہیں. تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا. پھر امام کی نظر پڑی, کہا السلام علیکم یا زہیر. جیسے ہی کہا نا, یہ گر پڑا. اتنا حسین کا سلام, جس کو حسین علیہ السلام کہہ دے, حسین علیہ السلام کہہ دے, گر پڑا اور گھٹنیوں کے بل حسین کے پاس آیا. امام حسین نے گلے سے لگایا, کہ لے کیا کام کیوں؟ کہ لے میں تجھے اس لیے نہیں بلا رہا تھا, میں تو بتا رہا تھا کہ تیرا نام میشا میں ہے, اور یاد ہے تجھے یہ ایک بات ہوئی تھی, اس لیے میں نے کہا تھا اب تیری مرضی ہے. انہوں نے کہا نہیں مولا, میں تو اب آپ کے ساتھ رہوں گا. پتہ نہیں کیا نگاہ تھی جو سارے گناہ دھو دیے, سارے گناہ دھو دیے. یہ جو مجلس میں آپ آتے ہو نا, آپ کے بدن میں کبھی کبھی تھر تھری ہوتی ہے, یہ ذاکر حضرات بتائیں گے, کبھی کوئی دوڑا لگ جاتا ہے نا مصاحب کا تو بدن کانپنے لگتا ہے. یہ گناہ جھڑتے, گناہ کی جھڑتے. حسین کی نظر آتی ہے, یہ ایسا پڑھتا بھیا. اکبر کی نظر ہوتی ہے, قاسم کی نظر ہوتی ہے, تو اس لیے کہا رو تو زور سے رو. کہا کہ مولا نہیں میں اب نہیں جاؤں گا. کہا اچھا تیری بیوی سے تو اجازت لے.
مولا جاتا ہوں. اجازت لینے کے لیے آیا, بیوی کے پاس آیا, بولا غلام تیرے, کنیز تیری, گھر تیرا, زمین تیری, سب تے کو بخش دیا, تجھے آزاد کیا. کیا مقصد؟ میں تو امام حسین کے ساتھ جا کے لڑوں گا اور شہید ہو جاؤں گا. اگر بات نہیں کر, تو جب جہنم میں تھا تو تیرے ساتھ تھی, اب جنت میں جا رہا ہے تو میں تجھے چھوڑوں گی؟ کبھی نہیں چھوڑوں گی. میں تو تجھے نہیں جانے دیتی, میں تو تجھے نہیں جانے دیتی. جب زہیر نے بہت اصرار کیا کہ آخر کیا شرط چاہتی ہے کہ میں پوری کروں؟ ایک شرط ہے, یہ کچھ بھی نہیں جائیداد مائداد کا. کیا کہ جب حسین کی ماں ملے نا فاطمہ, حسین کی ماں جب فاطمہ ملے نا محشر میں, تو اس سے یہ کہہ دینا کہ بی بی میں تو نہیں آ رہا تھا, میری زوجہ نے مجھے بھیجا. اس نے فوراً امام اپنی بیوی سے کہا بس ٹھیک ہے, منظور ہو گیا, میں یہ کہہ دوں گا. یہ آیا, تھوڑی دیر لگ گئی تھی اس باتوں میں. امام نے کہا زہیر بڑی دیر سے آئے, کیا بات ہے؟ کہا مولا بیوی اڑ گئی تھی. کہا کیا کیا؟ کہ اسے سمجھایا. کہ کیا کہہ رہی تھی؟ اب کہا کہ مولا یہ کہہ رہی تھی کہ جب حسین کی ماں ملے تو میرا نام کہنا کہ میں نے بھیجا ہے. پتہ امام حسین نے کیا کہا؟ کہ اپنی زوجہ کو سلام کہوا دے اور یہ کہتے کہ تیرے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی, میں اپنی ماں سے خود کہہ دوں گا. اماں جب میں اکیلا گھر گیا, جب میں اکیلا گھر گیا تو میری مدد کے لیے اس نے بھیجا تھا. لکھا ہے کہ زہیر ابن خین نے آ کے امام کی خدمت میں کہا مولا میں لڑوں گا. کہا جاؤ. گھوڑے پہ بھیجا تھا, میدان میں جا کے چونکہ انہوں نے گھیر لیا تو اتنا شجاع تھا کہ اتر گیا, گھوڑے کو وہیں روک دیا اور میدان میں جنگ کی, زخمی ہو گیا. اور زخمی ہونے کے بعد ایک مرتبہ دشمن پہ حملہ کیا تو بھاگا, گھوڑے پہ چڑھ کے واپس امام کی خدمت میں آیا. امام نے کہا زہیر ہم نے تمہیں بھی رخصت کر دیا تھا. کہا مولا اب پتہ ہے دوبارہ نہیں آؤں گا. وہ نہیں آنے دیں گے مولا, میں آپ سے چند باتیں کرنے کو آیا ہوں. کہاں؟ کہا مولا گروں گا میں گھوڑے سے تو آپ کے نانا رسول خدا آئیں گے نا؟ یہ کہنے آیا تھا, آئیں گے نا؟ کہاں زہیر آئیں گے. کہ میں انہیں کیا کہوں؟ کہا زہیر ان سے میرا سلام کہنا. حسین غریب نے کہا ان سے میرا سلام کہنا. کہا اچھا مولا. پھر سوچ کے کہنا مولا اور پوچھوں کہاں؟ کہا آپ کے بابا علی بھی آئیں گے میرے لیے. کہا زہیر کیوں نہیں آئیں گے, میرے بابا علی بھی تیری مدد کو آئیں گے. تو کہا مولا ان سے کیا کہوں؟ کہا میرا سلام کہہ دینا. کہا مولا آپ کے بھائی حسن بھی آئیں گے میری مدد کے لیے. کہاں آئیں گے؟ کہا جب گروں گا تو میں پہچان لوں. کہاں؟ کہا ان سے کیا کہوں؟ کہا میرا سلام کہہ دینا. ایک مرتبہ زہیر نے حسین کی طرف دیکھ کے سر جھکا لیا. کہا اور کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی ماں زہرا بھی آئیں گی؟ آپ کی ماں زہرا بھی آئیں گی؟ تو امام حسین نے زہیر سے سر اٹھا کہا زہیر میری ماں زہرا بھی آئے گی تیرے تعظیم کے لیے. آپ نے دیکھا جو حسین کی مدد کرتا اس کے لیے فاطمہ زہرا آتی ہے. یہ امام حسین کے صحیح و سند جملے ہیں. کہاں میری ماں زہرا بھی آئے گی. تو اس نے پلٹ کے پوچھا آپ کی ماں سے کیا کہوں؟ امام نے یہ نہیں کہا سلام کہہ دینا, کہہ دینا اماں. حسین نے کہا کہہ دینا زہیر اماں حسین کربلا میں اکیلا گھر چکا ہے, اب کوئی مددگار اس کا نہیں ہے. اب زینب کی اسیری کا وقت آ گیا ہے, اب سجاد کی اسیری کا وقت آ گیا ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ جو بیمار ان کو شفا دے, جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما, بانی مجلس کی حاجات کو پورا فرما, ان کے رزق میں برکت عطا فرما, ان سے اس عبادت کو قبول فرما, ہم کو امام کے غلاموں میں محشور فرما. اتنے مومنین یہاں بیٹھے سب کو حسین کی زیارت نصیب فرما, امام کے ظہور میں تاجیل فرما.